جب یہ ایام آتے ہیں حج کے اور ذی الحجہ کے تو ہم عموماً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر بالخصوص ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر ایک تیسرا عظیم کردار جنہیں سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، ان کا ہم تذکرہ نہیں کرتے۔ آج میرا موضوع ہوگا سیرت و کردار اور عظمت و اطاعت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا۔ آج کی میری گفتگو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے بھی بڑی قابل غور اور بڑی توجہ طلب ہے، مگر میں اس طرف جانے سے پہلے آپ کا ذوق دوبالا کرنے کی خاطر اور آپ کے ایمان کی تازگی کی خاطر یہ جو 10 دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے، ان کی عظمت اور فضیلت پر میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک سنیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سال کے سارے دنوں میں سے پسندیدہ ترین دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں رمضان بھی آتا ہے، اس میں شعبان بھی آتا ہے، اس میں رجب بھی آتا ہے، اس میں محرم بھی آتا ہے، اس میں ربیع الاول بھی آتا ہے۔ سارے مہینے برکتوں والے، عظمتوں والے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے فضیلت والے عمل، فضیلت والے دن وہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، لہٰذا ان 10 دنوں میں تم کثرت کے ساتھ ایک ذکر کیا کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا؟ فرمایا کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اونچا بولیے، کیا پڑھا کرو؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرو، اور تیسرا فرمایا کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں اللہ کی تحمید کیا کرو، یعنی الحمدللہ کہا کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ 3 اعمال بجا لانے کا ہمیں حکم دیا۔ اب اس کے لیے کوئی اسپیسیفکلی کوئی حلیہ بنا کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہاتھ میں تسبیح پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹوپی امامہ پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے کام کاج کر رہے ہیں، کام کاج کے دوران بھی آپ ہمہ وقت یہ 3 جملے بولتے رہیے، پڑھتے رہیے، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ فرمایا یہ افضل تھے، اور یعنی آقا علیہ السلام نے نہ صرف یہ بتایا کہ یہ دن افضل ہیں، بلکہ ساتھ یہ بھی فرما دیا یہ کام کرنا بھی ان دنوں کی سب سے افضل عبادت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا۔ پھر انہی 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت کو صحیح بخاری میں حدیث پاک نمبر 969 آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن کتنے فضیلت والے ہیں۔ ذرا ایمان تازہ کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مل عمل فی ایام، فرمایا ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی عمل، یعنی آقا علیہ السلام نے اسپیسیفائی نہیں کیا بلکہ جنرل بات کی، اور فرمایا آپ ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل، اس کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا افضل منہا فی ہذہ، ان 10 دنوں میں آپ جو کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ نیک عمل اتنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے کہ آپ باقی سال کے سارے دنوں میں جو نیک عمل بھی کرتے ہیں وہ نیک عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ عام دنوں میں ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، عام دنوں میں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، حج نہیں کرتے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ساری عبادات کرتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صرف جو عمل آپ ان 10 دنوں میں اچھا کریں گے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اب ذرا سنیے صحابہ کرام کا سوال، جب آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ کوئی عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کے برابر نہیں ہے، تو صحابہ کرام کے نزدیک سب سے مشکل کام، یا آج بھی ہمارے لیے سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ جہاد۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، قالوا علی الجہاد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ یعنی اگر عام دنوں میں ہم جہاد کرتے ہیں تو کیا وہ جہاد بھی
ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کے برابر نہیں. اب ذرا سنیے, آقا علیہ السلام نے فرمایا ولل جہاد, ہاں جہاد بھی اگر کوئی عام دنوں میں کرتا ہے تو وہ کم درجہ رکھتا ہے, ان 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل زیادہ درجہ رکھتا ہے. اب یہ بخاری کی حدیث ہے, آقا علیہ السلام نے ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل کو یہ درجہ عطا فرمایا. پھر سنیے, آقا علیہ السلام نے انہی 10 دنوں کے بارے میں پھر ذرا ایک اور حدیث پاک بڑی ایمان افروز, اور وہ کیا ہے؟ فرمایا افضل ایام الدنیا العشر, سال کے سارے دنوں میں افضل ترین عمل اور افضل ترین دن وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. پھر فرمایا قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کرنا بھی اس کے برابر نہیں, یا کوئی بھی نیک عمل اس کے برابر نہیں؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ولا مثلہن فی سبیل اللہ, جہاد پہ جانا بھی اس کے برابر نہیں ہے. ہاں الا رجل افر وجہہ بالتراب, ہاں ایک بندہ جو گیا جنگ پر, جہاد پر, اور وہاں وہ شہید ہو گیا, اور اس طرح شہید ہوا کہ اس کا چہرہ مٹی میں گرد آلود ہو گیا, شہید ہو گیا, واپس نہیں آیا. بس اس کا عمل کہ جو اس طرح شہید ہوا کہ اس کا جسم مٹی سے بھر گیا, لت پت ہو گیا, مٹی میں مل گیا, تو فرمایا وہ والا شہید, اس کا عمل بس ان 10 دنوں کے عمل سے بہتر ہے. اس کے علاوہ کوئی عمل, آپ جتنے بھی نیک عمل باقی دنوں میں کرتے ہیں, کوئی ایک عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کے برابر نہیں ہے. اب حاضرین محترم, ہمارا مزاج رمضان المبارک کے بارے میں مختلف ہوتا ہے, ربیع الاول کے بارے میں مختلف ہوتا ہے, محرم الحرام کے بارے میں مختلف ہوتا ہے, رجب کے بارے میں مختلف ہوتا ہے, لیکن ان 10 دنوں کی اہمیت کو ہم نہیں جانتے. اگر ہم ان 10 دنوں میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو عام دنوں میں صدقہ اور خیرات سے کئی گنا افضل. ان دنوں میں نماز پڑھتے ہیں تو باقی دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بہتر. ان دنوں میں تسبیح و تحلیل کرتے ہیں تو کئی دنوں باقی دنوں کے مقابلے میں بہت بہتر. ان دنوں میں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, ان دنوں میں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. بیٹے آپ اٹھیں, اس کو بیٹا ذرا سیٹ کر دیں, وہ بچے اس کو ہلا کے سیٹنگ کر دیں, سیدھا کر دیں اس کو. تو ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل, ان 10 دنوں میں بات میں یہ سمجھا رہا تھا کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل وہ کسی اور دن کے برابر نہیں, اس قدر زیادہ عظمت اور فضیلت ہے. پھر ذرا سنیے, آقا علیہ السلام نے انہی 10 دنوں کے بارے میں کیا یوم عرفہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ 9 ذی الحجہ, 10 ذی الحجہ کا روزہ نہیں ہے, 9 ذی الحجہ کا روزہ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا سنیے. فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے. کون سا دن؟ یوم عرفہ, جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے. وہ کیسا دن ہے؟ فرمایا اکثرا من ان یاتک اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. پورے سال کے 365 دنوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جس دن اللہ اس قدر بندوں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دیتا ہو جس قدر اللہ رب العزت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو عطا فرماتا. آپ اندازہ کیجئے کہ لیلۃ القدر بھی آتی ہے, کتنی کتنی عظمت والی راتیں آتی ہیں, شب برات بھی آتی ہے, سارے دن ساری راتیں بڑی عظمتوں والی. فرمایا یہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ اس قدر عظمت والا, اس قدر فضیلت والا, اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول دن ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دن میں اللہ کی یاد میں وقت گزارتا ہے کہ مولا مجھے بھی ان بندوں میں شامل کر جن بندوں کو تو نے دوزخ سے آج نجات دینی ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے پورے سال میں کوئی اور دن ایسا بنایا ہی نہیں جس دن اتنے بندوں کو دوزخ سے نجات دے جتنا 9 ذی الحجہ کو اللہ رب العزت عطا فرماتا. پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے اسی 9 ذی الحجہ کے روزہ کے بارے میں فرمایا. اب آپ دیکھیے آج اے سی ہیں, ایئر کولر ہیں اور بڑے اچھے وقت ہیں, لیکن صحابہ کرام
اور حضور کی پاک عظمت والی آل، وہ تو پیاسے بھی جہاد کر رہے ہیں، وہ تو بھوکے بھی جہاد کر رہے ہیں، ہمیں تو وہ کنڈیشن بھی نہیں ہے۔ مگر آپ سنیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ جو 9 محرم 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، فرمایا یہ اتنی عظمت والا روزہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ اس ایک روزے کے بدلے میں اس کے پچھلے سال کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، آنے والے سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ روزہ آپ نے ایک رکھا، اور اگر کوئی 10 دن ہی روزے میں گزارے، ابھی بھی 8 دن رہتے ہیں، 7 دن رہتے ہیں باقی، تو کوئی سارے دن گزارے تو ذرا سوچئے کہ اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن چلو آج ہم اتنی نیت تو کر لیں کہ کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، اور کیا عظمت ارشاد فرمائی، فرمایا کیا پچھلے سال کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، آنے والے سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور ارشاد فرمایا، فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، میں یہ زیادہ فوکس اس بات پر کر رہا ہوں، ٹائم کم ہے، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، بس آخری یہ روایت سن لے۔ اور کیا آقا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور ترمذی کی حدیث پاک نمبر 3585، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ پورے سال میں دعائیں مانگتے ہیں، فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو ہر صورت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، فرمایا وہ دعا ہے جو آپ 9 ذی الحجہ کو اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے اس پر جو جملہ ارشاد فرمایا نا کہ صاحب وہ بڑا کمال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ فِي قَبْلِي، فرمایا یہ وہ بات ہے جو میں نے بھی تم سے کی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء بھی اپنی امتوں کو بتایا کرتے تھے، میں بھی تمہیں بتا رہا ہوں، اور یہی وہ بات ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء بھی اپنے امتیوں کو بتایا کرتے تھے کہ لوگوں سب سے افضل دعا وہ ہے جو آپ 9 ذی الحجہ کو اپنے مولا سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، بے شمار فضائل اور مناقب ان ایام کے آئے، میں نے ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھے، وقت مختصر ہے۔ آؤ اب میرا جو اصل موضوع ہے وہ ہے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا۔ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں 3 عظیم ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ ذکر خیر ہم کرتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے تذکرہ کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور آپ کے فضائل اور مناقب اور آپ کی 3 خوبیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج میں 2 خوبیوں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، اور یہ 2 خوبیاں کن کی ہیں؟ جنہیں وجہ تخلیق کائنات آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی جان ہونے کا شرف حاصل ہے، اور وہ کون ہیں؟ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہیں۔ حاضرین محترم، یہ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے بطور زوجہ، بطور وائف، بطور اہلیہ، آپ نے اپنے خامد کے ساتھ وقت کیسا گزارا، اور بطور ماں آپ نے اپنا کردار کیسے ادا کیا۔ حاضرین محترم، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا یہ ایک شہزادی تھیں، اور وقت مختصر ہے، میں صرف ایک جملہ بول کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ مصری بادشاہ کی قید میں آ گئیں۔ ان کے والد، مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی تو مصری بادشاہ کی قید میں آ گئیں۔ جب قید میں آئیں تو وہاں پر بادشاہ نے، چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی پیشانی میں اور آپ کے نسب میں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا تھا، اور وہیں سے ہی منتقل ہوتے ہوتے یہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی گود مبارک میں آیا۔ میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے حسین و جمیل اور بے پناہ خوبصورتی کی نعمت سے مالا مال تھیں، تو مصری بادشاہ
آپ کی طرف بڑھنے لگا تو جیسے ہی وہ غلط ارادے سے دوران قید بڑھنے لگا، اللہ رب العزت نے اس مصری بادشاہ کے ہاتھوں کو شل کر دیا۔ جب ہاتھ شل ہوئے سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے بلکہ اللہ کی برگزیدہ خاتون ہے۔ وہاں سے اللہ رب العزت نے، آگے بڑھ رہا ہوں تیزی کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب وقت گزرتا رہا، 90 سال کی عمر مبارک میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بیٹے کی نعمت سے نواز دیا۔ حاضرین محترم، اب بیٹے کی نعمت سے نواز دیا، اب ذرا دیکھیے بطور ماں آپ کا کیا کردار ہے، بطور زوجہ آپ کا کیا کردار ہے، اور جب آپ نے وہ کردار ادا کیا تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو کس مقام اور مرتبہ پر فائز کیا، یہ ذرا سنیے حاضرین محترم بڑی توجہ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی یہ محبوب بندی حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، اللہ کا حکم آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیا اے میرے ابراہیم، جو بیٹا میں نے بڑھاپے کی عمر میں تمہیں دیا ہے، اس بیٹے کو بھی اور بیٹے کی ماں کو بھی ایک وادی اور ایک صحرا میں چھوڑ کر وہاں سے واپس آ جائیں۔ حاضرین محترم، اب 3 ہستیاں ملک شام سے چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے، شام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، اب جا رہے ہیں اس جگہ پر جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رستے اب سفر جاری ہے، آپ 3 لوگ ہیں، چوتھا ایک آپ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام راستہ بتا رہے ہیں، جانا کدھر ہے۔ اچھا، وہ راستہ بتاتے جا رہے ہیں، بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام رستے میں پوچھتے ہیں کہ جگہ آ گئی جہاں جانا ہے، جگہ آ گئی جہاں جانا ہے؟ جواب آ رہا ہے نہیں، یہ وہ مقام نہیں ہے، بلکہ کون سا مقام ہے؟ جہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا ہوا ہے۔ وہاں پہنچے، ایک ٹیلہ ہے، یاد رکھ لیں خانہ کعبہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کی جو اوپر کی دیواریں ہیں وہ منہدم ہو گئی تھیں، جب طوفان نوح آیا تو نیچے جو اس کی بنیادیں ہیں وہ موجود تھیں۔ اچھا، اب بنیادیں موجود تھیں مگر ان بنیادوں پر بھی ایک ٹیلہ بن گیا ہوا تھا، وہ بعد میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو صاف کیا اور انہی بنیادوں پر اللہ کے حکم سے دوبارہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر فرمایا۔ حاضرین محترم، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ ہوا ماجرا کیا، چل پڑے، وہ ٹیلہ، وہ جگہ آ گئی، وہ حکم ہو گیا، اے میرے ابراہیم یہی وہ مقام ہے جہاں پر آپ ان کو چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر جو ابھی دودھ پیتے بچے ان کو اور اپنی اہلیہ کو اللہ کے حکم پر وہاں چھوڑا۔ جب چھوڑ دیا اور وہاں پہنچ کر بتایا کہ میری زوجہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر آج کے بعد آپ نے بھی رہنا ہے، آپ کے بیٹے نے بھی رہنا ہے، میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ واپس پلٹ رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ سوال کرتی ہیں کہ یہاں آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں نہ تو پانی، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ کوئی سہولت، نہ کوئی ارد گرد انسانی آبادی، ٹیلہ ہے پہاڑی، صحرائی ٹیلہ، اور ادھر 2 پہاڑیاں، ان کے درمیان آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ 1-2 وقت کا تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا کھانا ہے، یہ تو ابھی ختم ہو جائے گا، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ سمجھ گئی تھیں کہ ابراہیم کوئی عام انسان نہیں ہے۔ جب تیسرا سوال کیا نا تو تیسرا سوال یہ کیا، کیا آپ یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ نے جواب دیا، ہاں
یہ اللہ پاک کا حکم ہے، میں اس کے حکم پر آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر کیا جواب ارشاد فرمایا، ذرا بڑا محبت بڑا جواب جس کو قرآن نے بیان کیا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ سنا اپنے خامد کی زبان سے کہ میرا خامد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ بولیے اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں، تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے بڑے یقین اور اطمینان سے جواب دیا، کون سا؟ اِذَا اللَّهُ يُدَيِّعُنَ اللَّهُ، اچھا اے ابراہیم اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر میرا یقین ہے اللہ کبھی بھی ہم دونوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خامد کو بھی صرف اپنی زوجہ سے وہی کام کروانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا کام کروایا؟ اپنی مرضی کا یا وہی کام کروانا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب زوجہ کو پتہ چل جائے کہ یہ کام خامد کی اپنی مرضی کا، اپنی انا کا، اپنی میں کا نہیں ہے بلکہ شریعت محمدی کے تابع ہے، دین اسلام کے تابع ہے، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو پھر آج یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے والی بچیاں اور پڑھ لینے کے بعد بننے والی مائیں یہ ذرا سوچیں کہ تمہارے ایتھیزم کے اور تمہارے الہاد پر مبنی تفکرات اور نظریات وہ باطل ہیں۔ ہر حکم سے بڑھ کر اگر کوئی حکم ہے تو وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا ہے۔ تو پھر جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ شریعت محمدی یہ کہتی ہے تو پھر یہ خیال اور یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ مثلا میں نے کسی کو ایک مرتبہ حدیث پاک سنائی، اسٹوڈنٹ ہے، اس نے کلاس کے دوران، چونکہ آج کل یہ تصورات بہت پائے جا رہے ہیں کہ چونکہ مرد اور عورت برابر ہیں لہذا اگر مردوں کو عورتوں کو نقاب کرنے کا حکم ہے تو پھر عورتوں کو بھی عورتوں کو اگر نقاب کرنے کا حکم ہے اور پردہ کرنے کا حکم ہے تو پھر مردوں کو بھی نقاب کرنا چاہیے۔ اب یہ سوال ہوتے ہیں سر کہ مرد کیوں نقاب نہیں کرتے؟ جی میں نے انہیں جواب دیا، دیکھیے ہمیں شریعت نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنے جسم کو ڈھانپیں، لیکن ہم تو اس سے زیادہ ڈھانپتے ہیں۔ بولیے، ہم تو اس سے زیادہ ڈھانپتے ہیں۔ تو بھائی اگر ہم زیادہ ڈھانپتے ہیں تو آپ کو تو آلریڈی شریعت نے یہ کہا، اب جب شریعت کی بات پہنچ جائے تو پھر کیوں، کب، کیسے، کہاں، یہ خیالات دل میں نہیں آنے چاہیے۔ حضرت سے میں نے تذکرہ کیا، میں نے کہا جی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اہلیہ زوجہ 5 وقت کی نماز پڑھے، بولیے کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے خامد کی اطاعت کرے، جو خامد کہہ دے مگر جائز، ناجائز نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو وہ کہہ دے اس کی اطاعت کرنا یہ آپ پر لازم ہے۔ اب جب میں نے اس اسٹوڈنٹ کو یہ بات سمجھائی تو اس نے آگے سے پتہ ہے کیا کہا؟ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں اور مگر اس کے ساتھ ساتھ بڑی افسوسناک بھی ہیں۔ جواب آیا، اچھا میں نے حدیث پہ پوری سن لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو 5 وقت نماز عورت نماز پڑھے اور اپنے خامند کی اطاعت کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عورت پر جنت واجب کر دی گئی۔ 2 کام، اس پر جنت واجب۔ اب حاضرین محترم، وہ اسٹوڈنٹ مجھ سے کہنے لگی سر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو جنت تو اور طریقوں سے بھی مل جاتی ہے، ضروری ہے خامند کی اطاعت کر کے ہی لینی ہے؟ ہم کیوں غلام بنے، ہم کیوں اطاعت کریں؟ بھئی جنت تو بھوکے کو کھانا کھلانے سے بھی مل جاتی ہے، جنت تو پیاسے کو پانی پلانے سے بھی مل جاتی ہے، لیکن جنت تو اور طریقوں سے بھی مل جاتی، خامد کی اطاعت کرنا ضروری ہے؟ یاد رکھ لیں باقی ساری چیزیں نفل ہیں، خامد کی اطاعت فرض ہے۔ اگر آپ نے فرض کو ترک کر دیا تو یاد رکھ لے جیسے نماز فرض ہے اور باقی ساری چیزیں، بولیے اس میں کوئی شک نہیں کہ نفل کھانا کھلانے سے جنت ملتی ہے،
لیکن اگر کوئی شخص نماز کا تارک ہے تو یہ اصول ہے کہ فرض کو چھوڑ کر آپ نوافل ادا کرتے رہیں گے تو وہ نوافل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں. لہذا نوجوان نسل کو فرض کا، واجب کا، سنت موقدہ کا، سنت کا، پھر اس کے بعد مباح کا، باقی ساری چیزوں کا فرق جاننا چاہیے. فرض کیا ہے اور نفل کیا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ فرض کو ادا کرتے ہیں تو فرض کے بعد نوافل ادا کرتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتے ہیں کہ خود خدا نے حدیث قدسی میں فرمایا، آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے پھر وہ بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. پھر زبان اس کی ہوتی ہے، کلام اس پر خدا کا چل رہا ہوتا ہے. تو فرض کیا ہے، نفل کیا ہے، اس کو سمجھنا. اب ذرا سنیے، وہیں پر جب پتا چلا کہ یہ میرے خامد نے اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑا ہے تو ذرا سنیے پھر کیا ہوا. اللہ رب العزت نے پھر ضائع نہیں ہونے دیا. اب تھوڑا وقت گزرا، وہ جو محدود پانی تھا اور وہ جو محدود کھانا تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب اس کے بعد بچہ بلک رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، ابھی شیر خار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے. اب ذرا اگلا سبق سنیے کیا ہوا. حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ میں پانی تلاش کروں تو دیکھا کہ ایک اس طرف پہاڑی ہے اور ایک اس طرف پہاڑی، دونوں پہاڑیوں پر ایک طرف گئیں تو دور دراز سے دیکھا کہ کہیں سے پانی کا کوئی منظر نظر آئے، کوئی انسانی آبادی نظر آئے، مگر پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا تو ارد گرد کوئی شے نظر نہ آئی. دوسری طرف دیکھا پھر کوئی شے نظر نہ آئی. اچھا یہاں میں ایک بات اور کر دوں کہ یہ ساری باتیں صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہیں، یہ سارے واقعات خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان فرمائے. اس لیے ان واقعات کی اتھینٹسٹی پر بھی آپ کو یقین رہنا چاہیے کہ یہ آقا علیہ السلام نے بخاری، مسلم، ترمذی، سیاستہ میں واقعات. اب میں نے سارے حوالہ جات لکھے ہوئے مگر وقت نہیں ہے، اس لیے میں نے ایک ہی جملہ آپ کو بتا دیا آپ کے دل کی سکون کے لیے کہ یہ قصص الانبیاء کے واقعات فقط نہیں ہیں بلکہ احادیث نبویہ میں ہیں. اب ہوا کیا، ادھر دوسری پہاڑی پر گئیں، وہاں بھی نہ ملا. اسی پانی کی تلاش میں آپ نے کتنے چکر لگائے؟ 7. جب 7واں چکر مکمل ہو رہا تھا تو آپ نے کسی کے آنے کی آواز سنی. سمجھنا آئی کون ہے، چونکہ تڑپ رہی تھی کہ بیٹا اب یہ بطور ماں کردار ہے. آج کی ماں بچہ بلک رہا ہے، رو رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے مگر موبائل فون پہ آنے والے میسج کی پرواہ ہے، اس کے اوپر آنے والی ریل کی پرواہ ہے، اس کے اوپر آنے والی ویڈیو کی پرواہ. جب تک مائیں اپنا 100% اپنے بچے کو نہیں دیں گی تو یاد رکھ لیں کوئی غوث اعظم بھی بنا، کوئی غزالی زماں بھی بنا، کوئی مجدد الفسانی بھی بنا، کوئی سیوطی بنا، کوئی رازی بنا، کوئی خوارزمی بنا، کوئی جس مقام پہ بھی پہنچا، یہاں تک کہ کوئی بخاری بنا. بولیے کیا؟ کوئی بخاری. آپ نہیں جانتے اس بات کو کہ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو کیا آپ کی بینائی چلی گئی تھی؟ بینائی چلی گئی. ماں نے دعا کی کہ مولا میرا بیٹا ہے، بینائی چلی گئی ہے، بینائی لوٹا دے. ماں نے دعا کی، اپنے بچے کی فکر کی. اسی رات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت امام بخاری کی والدہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور لا کر آپ نے دعا فرمائی. فرمایا جب آپ صبح اٹھیں گی تو بیٹے کی بینائی واپس آ چکی ہوگی. اور پھر یہی ہوا، واپس آ گئی. پھر ماں نے توجہ دی اور امام المحدثین بنایا. تو جس کو جو بنایا، یا ماں نے بنایا یا باپ نے بنایا یا دونوں نے مل کے بنایا. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آج بڑی توجہ سے سنیں کہ ہم کہتے ہیں ہماری اولادیں بگڑ گئیں،
ہماری اولادیں بگڑ گئی، ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری بات نہیں مانتی. یاد رکھیں، بچوں کو ڈانٹنے کی بجائے، بچوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے، بچوں کو سنب کرنے کی بجائے اور ان پر ایک وحشت طاری کرنے کی بجائے، پہلے ذرا اپنے ضمیر میں جھانکیں کہ کہیں مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی کہ جس کی وجہ سے میری بات میں اتنا اثر ہی نہیں ہے کہ وہ میری بات کو مان نہیں رہا. اثر کب ہوتا ہے بات کا؟ قرآن نے بیان کیا، لما تقولون ما لا تفعلون. میں یہاں آپ کو تقریریں کرتا رہوں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ خود عمل نہ کروں، میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ میری بات آپ کے دلوں پہ اثر نہیں کرے گی. تب اثر کرے گی جب میں اگر آپ کو کہتا ہوں حسد نہ کریں، میں اگر آپ کو ممبر رسول پر کہتا ہوں غصہ نہ کریں، میں اگر آپ کو ممبر رسول پر کہتا ہوں دل کھلا رکھیں، ہر ایک سے مسکراتے چہرے سے رکھیں، میں اگر ممبر رسول پر کھڑا ہو کہ آپ کو کہتا ہوں اپنا اخلاق وسیع رکھیں، کوئی زیادتی کر جائے، کوئی جیسا بول جائے، آپ اس پر رد عمل نہ کریں. اگر میرا اپنا طرز عمل ایسا نہیں ہوگا تو میری بات کا آپ پر اثر، بڑی سادہ سی بات ہے. لیکن ہم چونکہ یوں کرنے کے قائل ہیں اور جو 3-4 انگلیاں میری طرف ہوتی ہیں اس کو جانچنے کے قائل نہیں ہیں. حاضرین محترم، اگر اولادیں بگڑتی ہیں تو اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں. ہم کہتے ہیں محلے دے اے منڈیاں دے نال رڑیا تاں انجدہ ہو گیا. میں کہنا ہوں منڈیاں نال رڑن کنے دیتا؟ کردار کس کا تھا، ماں کا یا؟ بولیے نا، کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہ جانے کس نے دیا؟ جب وہ اپنے دوست بنا رہا تھا بچہ یا بچی، اپنے دوست فیلوز کو دیکھ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا کہ میں ان کو اپنا دوست بناؤں، ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس وقت دیکھتے. آؤ بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ماں نے بچے کی فکر کی، ارد گرد کی فکر کو نظر انداز کیا. اب کیا ہوا حاضرین محترم؟ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، میں تو اپنی پہلی بات بھی مکمل نہیں کر سکا. اب اس لمحے جب دیکھا کسی کی آواز آ رہی ہے تو پوچھا، اے آواز دینے والے، میں اس وقت مدد کی طلبگار ہوں، میری مدد کر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مدد کر. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آواز دی، میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں، اللہ آپ کو اس ماحول میں ضائع نہیں ہونے دے گا، آ جائیں آپ واپس. بچے کے پاس پہنچے، میں نے اللہ کے حکم سے بچے کے قدموں کی طرف زمزم کا چشمہ کھول دیا ہے. اب چشمہ کھل گیا، واپس آئیں، دیکھا تو اس لمحے آپ نے پانی زیادہ تھا تو زیادہ پانی کو دیکھ کر کہا، زمزم رک جا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری دادی ہاجرہ اس لمحے یہ نہ کہتی زمزم، زمزم کا معنی ہوتا ہے رک جا رک جا، اگر وہ یہ جملہ نہ بولتی تو خدا کی قسم یہ ساری روئے زمین آب زمزم سے بھر جاتی. اور یہی وہ زمزم ہے جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین پانی وہ زمزم کا ہے. اور پھر فرمایا جو ایسا پانی ہے کہ آپ اس کو پئیں تو آپ کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے، آپ پئیں تو اللہ آپ کو بیماریوں سے شفا بھی عطا فرماتا ہے. حاضرین محترم، اب بات کو ختم کرتا ہوں، دوسری بات پھر کسی موقع پر عرض کر دوں گا. بات ختم کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب ہوا کیا کہ جب آپ نے خامد کی اطاعت کی، اور اطاعت بھی کیسی کہ صحرا ہے، اطاعت بھی کیسی کہ کھانے کو کچھ نہیں، اطاعت بھی کیسی کہ کچھ ظاہری اسباب بھی نہیں ہے. آپ یہاں ہمارے گھروں کا حال تو یہ ہو گیا کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو سارا کچھ گھر میں ہوتے ہوئے یہ کہا کہ یہ چیز لے آئیے گا، اور آپ بھول گئے یا لانے میں تاخیر ہو گئی، تو کیا نتیجہ؟ دوبارہ یاد نہیں کروانا. اچھا پھر کسی دن ایسا یاد کروانا ہے کہ پھر اچھا خاصا بندے کو یاد ہو جاتا ہے. حاضرین محترم، اب اس کیفیت میں جواب کیا آتا ہے؟ میں دوبارہ کہنے کی روادار نہیں، میں دوبارہ نہیں کہتی کسی کو، بس ایک دفعہ کہنا تھا کہہ دیا، اور اسی پر پورا کلیش اور معاملات بگڑ جاتے ہیں. یہ خواتین آتی ہیں، مرد آتے ہیں
اور آ کے اپنے اپنے واقعات اور چیزیں سناتے ہیں، آپ دنگ رہ جاتے ہیں کہ گھروں کے اندر معاملات کیا ہیں۔ حاضرین محترم، یہ واقعات جو سنائے جاتے ہیں، یہ دن جو آتے ہیں، یہ بار بار ہمیں ازبر کرواتے ہیں کہ نہیں، دیکھو سیدہ ہاجرہ کو کہ ظاہراً کچھ نہ تھا، اسباب نہ تھے، معاملات نہ تھے، خامد نے اللہ کی شریعت کے مطابق اور اللہ کے احکام کے مطابق جب کوئی حکم دیا تو پھر ایسا سر خم کیا کہ پتہ ہے اللہ نے دنیا میں بھی وہ مقام عطا کیا اور آخرت میں بھی وہ مقام عطا کیا کہ جب تک دنیا قائم ہے ہر سال ذی الحجہ آتا رہے گا، لوگوں کی زبانوں پر سیدہ ہاجرہ کا ذکر بھی جاری رہتا رہے گا۔ اور صرف یہی نہیں، ہم حج کرتے، آخری لائن بول رہا ہوں، ابھی دوسرا رہ گیا پوائنٹ، مگر یہ بات ذرا سنیے، حج کرتے ہیں ہم، عمرہ کرتے ہیں ہم، کسی کا حج اور عمرہ اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتا جب تک آپ جا کے اس مقام پر 7 چکر نہیں لگاتے، 7 چکر نہیں لگاتے جس جگہ پر 7 چکر سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے لگائے تھے۔ مجھے آپ بتائیے، کیا جب چکر لگائے تو وہ کوئی نماز پڑھ رہی تھی، کوئی صدقہ اور خیرات کر رہی تھی؟ وہ تو بھائی اپنے بچے کی فکر میں تھی، مگر ماں کی ممتا، یہ میری مائیں ذرا جملہ سنیں، ماں کی ممتا اللہ کو اتنی پسند آئی۔ اور یہاں وہ مرد بھی سنیں جو یہ ہمیشہ اس بات میں رہتے ہیں کہ مرد سپیریئر، مرد اعلیٰ، اور بس ہر وقت اپنی زوجہ کو سنب کر کے رکھنا ہے، جھکا کے رکھنا ہے، ڈانٹ کے رکھنا ہے۔ وہ بھی ذرا عورت کا مقام و مرتبہ سمجھے کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت عطا کی، اسلام نے عورت کو کیا وقار عطا کیا۔ فرمایا مرد آئے حج کرنے یا عورت آئے حج کرنے، مرد آئے عمرہ کرنے یا عورت آئے عمرہ کرنے، یاد رکھ لے کسی کا اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوگا جب تک میری ہاجرہ، میری بندی ہاجرہ، اس کی ایک سنت کو ادا نہیں کر لیا جاتا۔ اب ہے کوئی بڑا عالم مفتی جو کہے جا کہ میں عورت کی سپیریورٹی کو نہیں مانتا، میں عورت کی عظمت کو نہیں مانتا، میں کیوں جا کے وہاں کروں؟ فرمایا نہیں، کیوں کی ساری باتیں ختم ہو گئیں، چونکہ وہ میری بندی تھی۔ کیا وہ چونکہ میری بندی تھی، اس نے میری رضا کی خاطر جس لمحے میرا نام سنا کہ ابراہیم نے اپنے مولا کے نام پر چھوڑا ہے، بس اس نے مولا کا نام سنا، میرا نام سنا، اپنے خامد کی اطاعت میں آ گئی، پھر میں نے وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جہاں میری بندی نے صرف پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی، میں نے قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی نشانیاں بنا دیا ہے۔ تو پتہ یہ بھی چلا کہ جہاں اللہ کے بندے کا قدم لگ جائے، مگر ہو وہ اللہ کا بندہ، وہ مریدوں کا بندہ نہ ہو، پیسوں کا بندہ نہ ہو، نذرانوں کا بندہ نہ ہو، اللہ کا بندہ ہو۔ فرمایا جب اللہ کا بندہ ہو تو پھر جیسے ہاجرہ سلام اللہ علیہا نبی نہیں تھیں، اللہ کی ولیہ تھیں، اللہ کی بندی تھیں، ان کے قدم لگے، اللہ رب العزت نے اس جگہ کو اپنی نشانی بنا دیا۔ تو جہاں جہاں پر بھی اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگتے ہیں، اللہ ان جگہوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی نشانیاں بنا دیتا ہے۔ ذبح کرنے کا وقت آیا تو تب بھی شیطان آ گیا اور کہنے لگا دیکھو پہلے چھوٹی عمر میں تنہا چھوڑ گئے، اب تم نے اکیلی نے پال کے 18 سال کا، 17 سال کا، اور بعض روایات میں 13 سال کا آیا، جوان آپ نے کیا، اور اب پتہ ہے تیرا بندہ، تیرا خامد تیرے بچے کو کہاں لے گیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ باہر کہیں سیر کرنے گئے ہیں، گھومنے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، گھومنے نہیں گئے، وہ تو ذبح کرنے گئے۔ انہوں نے کہا، شیطان نے کہا وہ ذبح کرنے گئے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ فرمایا نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آئیں پاس تو پوچھا کہ وہ میں کسی اور کے حکم پہ نہیں کر رہا، اپنے مولا کے حکم پر کر رہا ہوں۔ یہ ساری قربانیاں جو ہمیں میسج دیتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو جتنا زیادہ
اس کی بارگاہ پہ سر خم کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اتنا عزت والا بناتا ہے، آخرت میں بھی اتنا عزت والا بناتا ہے۔ اور یہ محض باتیں نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے نا، ہم امت کس کی ہیں؟ اونچا بولیے، بڑا پیارا نام ہے، اونچا بولیے، حضرت محمد صلی اللہ۔ تو یہ جو قربانی کرتے ہیں، یہ سنت کس کی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ابراہیم علیہ السلام کی؟ کیسی عظمت عطا کی کہ افضل نبی کی افضل امت بھی سنت ابراہیم کی ادا کر رہی ہے۔ تو کیوں کر رہی ہے؟ اقبال نے اس کا جواب دیا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مطلب کیا؟ جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری مخلوقات اسی کی ہو جاتی ہیں۔ آؤ ہم ان افضل دنوں میں عہد کریں کہ ہم ان 10 دنوں میں یوں گزاریں کہ ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ رہے، اونچا بولیے، کیا رہے؟ ہماری زبان پر الحمدللہ رہے، اور ہماری زبان پر اللہ اکبر رہے، اونچا بولیے، کیا رہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تسبیح کرتے رہیے اور اللہ رب العزت سے عہد کیجئے کہ باری تعالیٰ جو ہو چکی انہیں معاف کر، اور آنے والی زندگی میں خیر و برکت اور انعامات کی بارش عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔